اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 جنوری سے 10 جنوری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران برج جوزا والوں کو چاہیے کہ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، خاص طور پر اپنے اخراجات کے حوالے سے آپ کو غیر ضروری طور پر اخراجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس عرصے کے دوران اگر آپ قرضہ لینے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے مالی حوالے سے کچھ پریشانی اور اخراجات میں اضافے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہرحال اخراجات میں قابو پانے کے حوالے سے تو آپ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن مالی حوالے سے جو مشکلات آپ کو پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ ان پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں خرابی کے حوالے سے جو ایک دور بنا ہوا تھا، انبن جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے تھے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے پریشانیاں اس حوالے سے قائم تھیں، تو اس عشرے کے اختتام کے ساتھ یہ پریشانیاں بھی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسے ہی اس عشرے کا اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے آپسی تعلقات میں جو ہے وہ آپ کو بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو لڑائیاں جھگڑیں چل رہی تھیں آپ کی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک صدقہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ ہے زردے کا۔ جمعے والے دن یہ صدقہ آپ نے دینا ہے، حسب توفیق زردہ جو ہے وہ صدقے کے طور پر دیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اس عشرے کا اختتام ہوگا آپ دیکھیں گے کہ جو نظر بد یا کافی پوزیشنوں کی وجہ سے جتنی بھی معاملات میں خرابی واقع ہوئی تھی اس عشرے کے اختتام میں انشاءاللہ تعالی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت کاروباری صورتحال کے حوالے سے بھی کئی ایک مثبت چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کاروباری صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو کاروبار میں آپ کو اضافہ ہو رہا ہے اس کو واپس کام میں ہی ری انویسٹ کریں، کیونکہ کچھ ایسی معاملات یا ایسی صورتحال سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ جو بزنس سے انکم گین کریں گے اس کی آپ دوبارہ سرمایہ کاری کرنے کے بجائے اس کو خود کھا سکتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ آپ نے راس کھا لی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ اپنی ریفرنسز کو یوز کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسا سلسلہ بنتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں وہ کم ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا درمیانی اور آخری ایام کا وقت آپ کے حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کام نکلوانے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں اور اس وقت کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ یا ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اس عشرے کے شروع کے ایام ان معاملات کے حوالے سے ان کے لیے مالی فائدے کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مالی حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے عشرے کے آخری ایام اتنی کوئی مثبت چیزوں کی طرف نشاندہی نہیں کر رہے۔ اس عشرے کے اختتام میں ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ اپنے گھریلو معاملات کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جدھر پچھلے کچھ عرصے سے آپ گھریلو معاملات کے حوالے سے بیزار تھے اور گھریلو معاملات کی طرف کوئی خاصی توجہ نہیں دے رہے تھے، اب آپ کی توجہ جو ہے وہ گھریلو معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ ان معاملات میں دلچسپی لیتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ آپ گھر کے تزئین و آرائش کے حوالے سے بھی انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے اختتام میں آپ سوارے کی خریداری کے بارے میں بھی سوچ و بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا شکور 7 تسبیحیں آپ نے سی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران آپ نے چینی صدقے کے طور پر دینی ہے۔ یہ چینی آپ نے گھنے سرسبز درخت کی جڑوں میں ڈالنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 جنوری کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 5 جنوری کی ہے۔ برج جوزا والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔